السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا باذنک ولن توصى الا بعلمک تطاع فتشکر توصى فتغفر۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقائد غر المحجلین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وعلی امتہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے جمعے دجال کے بارے میں اہم باتیں ذکر کی تھی۔ اس جمعے میں حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام یا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں چند اہم باتیں ہیں جو ایمانی ضروریات میں سے ہیں۔ تقریباً 37 کے قریب صحابہ کرام نے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایات نقل کی ہیں۔ جب کسی روایت کو کثیر صحابہ نقل کریں تو اسے متواتر روایت کہتے ہیں۔ تو یہ ان کی زندگی اور احوال اور ان کی آمد احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ دنیا میں جب حق کی آواز لگتی ہے تو باطل والے بھی سر اٹھاتے ہیں۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال سن کر بہت سے لوگ تاریخ میں آئے اور انہوں نے مہدویت یعنی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ابو القاسم محمد رفیق دلاوری کی کتاب ائمہ تلبیس میں 70 بڑے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس امت میں جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ سچا مہدی تو ایک ہی آئے گا، اور یہ جھوٹے تھے کہ ہم جو امام مہدی آنے تھے وہ ہم ہی ہیں۔ تو یہ بھی ضروری چیزوں میں ہے۔ اس کے بارے میں چند باتیں جو احادیث میں آئی ہیں، زیادہ تر حماد ابو نعیم جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب الفتن، امام بخاری کے استاد نے۔ یہ زیادہ تر روایات انہی سے ہیں، اور بعض روایات مسلم شریف میں آئی ہیں، بعض روایات ترمذی شریف میں ہیں، بعض روایات ابن ماجہ میں آئی ہیں، کچھ روایات ابو داؤد میں ہیں۔ صحابہ کرام کا میں نے ذکر کیا، تابعین ہیں۔ اسی طرح بڑے محدثین نے، علامہ شوکانی نے، ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، علامہ سیوطی نے، اس طرح کے بڑے لوگوں نے
اس پر قلم اٹھایا ہے کہ آخر میں اس امت میں امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ ما ابی، اس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا۔ میرا نام محمد ہے تو اس کا نام بھی محمد ہوگا، اور میرے باپ کا نام عبداللہ ہے تو اس کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ مہدی جو ہے یہ ان کا لقب ہے، نام ان کا محمد ہے۔ ان کے دو لقب ہیں، ایک مہدی اور ایک جابر۔ مہدی عربی میں اسم مفعول کا صیغہ ہے، ہدایت یافتہ یا جسے اللہ نے جس کے دل میں ہدایت ڈالی ہو، گویا کہ وہ ملہم من اللہ ہیں اور اللہ پاک نے ہدایت کا نور ان میں ڈالا، اس وجہ سے انہیں مہدی کہتے ہیں۔ جابر بھی کہتے ہیں دو وجہ سے، ایک جبیرہ اس پٹی کو کہتے ہیں یا ہڈی ٹوٹ جائے اس کو باندھتے ہیں، تو یہ مسلمان پریشان ہوں گے تو ان کے زخموں کا جبیرہ بنیں گے، ان کی مرہم پٹی کریں گے، ان کے لیے حوصلے کا عظیم سبب ہوں گے، اسی وجہ سے انہیں جابر بھی کہا جاتا ہے۔ جابر کے ایک معنی غلبے کی بھی ہیں، ان کی برکت سے رب العالمین بڑے بڑے ظالم حکمران ان کی شان و شوکت کو اللہ توڑ دیں گے، کیونکہ ان سے پہلے ملیت الارض ظلماً و جورا، ان سے پہلے پوری زمین ظلم سے اور جور سے بھری ہوگی۔ ظلم کہتے ہیں اللہ کے حقوق ضائع کرنا، اور جور کہتے ہیں بندوں کے حقوق ضائع کرنا۔ یہ عام ہو جائے گا ساری دنیا میں، ساری دنیا اس ظلم سے بھر جائے گی۔ تو یہ امام آئیں گے، بڑے بڑے 11 خلیفے گزر چکے ہیں اور یہ 12ویں نمبر پر آئیں گے بڑے خلیفے۔ حضرت قتادہ تابعی نے سعید ابن المسیب جو مدینہ کے سب سے بڑے عالم تھے، ان سے کہا کہ کیا اللہ کے نبی نے محمد مہدی کے بارے میں فرمایا کہ ہاں، کہ وہ کس خاندان سے ہوں گے؟ کہ قریش سے، کہ قریش کی کس شاخ سے ہوں گے؟ کہ بنی ہاشم سے، کہ بنی ہاشم کی کس لڑی سے ہوں گے؟ کہ عبد المطلب سے، کہ عبد المطلب کی اولاد ہے۔ پھر کس سے ہوں گے؟ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے یہ بیان کیا ہے روایات کو اکٹھا کر کے کہ حضرت امام محمد مہدی نجیب الطرفین ہوں گے، باپ اس کا حسنی ہوگا اور ماں اس کی حسینی ہوگی، دونوں طرف اعلیٰ ہیں، کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی قربانی دی، امت کے لیے صلح کرائی اور خلافت کو چھوڑا۔ اللہ نے یہ بدلہ دیا کہ ان کی اولاد میں ان کا بدل آئے گا آخر میں، اس لیے یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خلافت چھوڑی، اللہ اس کے بدلے میں انہیں عظیم خلافت اللہ عطا کریں گے۔
روایات میں آیا کہ جو دو پہلے مسلمان روئے زمین پر آئے، ایک حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور ایک سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی نے فرمایا آخر میں میری اولاد میں محمد مہدی آئیں گے، وہ بھی ساری دنیا کے عادل حکمران ہوں گے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے، یصلح اللہ تعالی فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں اللہ اسے تزکیے کے اعلیٰ مقام پر پہنچائیں گے۔ بعض صفات ظاہر نہیں ہوں گی، لیکن رب العالمین ان میں وہ کمالات القاء کریں گے۔ اس لیے مہدی کے معنی جس کے اندر ہدایت القاء کی جائے، کمالات کی جو کمی ہوگی اللہ ابن ماجہ کی روایت میں ایک رات میں اللہ اس کو پورا کریں گے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بھی بیان کیا تاکہ پہچاننے والے پہچان لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب ظاہر ہوں گے اللہ اسے حسین شکل میں، حسنی اور حسینی شکل ہوگی، داڑھی گھنی ہوگی، دائیں رخسارے پر تل کا نشان ہوگا، ناک میں بڑی عجیب خوبصورتی ہوگی، سامنے کے دانتوں میں کشادگی اور بڑا نور ہوگا، زبان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح قدر لکنت ہوگی، اس لیے بعض دفعہ بات کرتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ ماریں گے۔ یہ کمالات اللہ پاک نے جو رسول پاک کے اندر رکھے اس کی جھلک حضرت امام محمد مہدی میں اللہ پیدا کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی آمد سے پہلے ایک فتنہ آئے گا، اسے سفیانی فتنہ کہتے ہیں۔ بنی کلب کے ہزاروں لوگ اس فتنے کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد امام محمد مہدی کا ظہور ہوگا۔ وہ فتنہ مختلف علاقوں سے حرمین شریفین کے درمیان ایک جگہ ہے بیدا، بیدا میں پہنچے گا تو بہت بڑا لشکر ہوگا، 30,000 کے قریب بنو کلب کا، سفیانی اس کے امیر ہوں گے۔ یہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھسا دیں گے۔ صرف 2 آدمی بچیں گے، ایک سفیانی کو جا کر خبر دے گا کہ سارا لشکر ختم، اور ایک آگے جا کر امام محمد مہدی کو خبر دے گا کہ سفیانی ہلاک ہو گیا جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا تھا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پہلے دنیا میں ظلم ہوگا اور اللہ پاک ان کے ذریعے عدل کو قائم کریں گے۔ اللہ کی طرف سے زمین و آسمان کی برکتیں اتریں گی، کیونکہ ان کا جو ظہور ہوگا اس سال جو رمضان شریف ہوگا اس کی 1 تاریخ کو چاند گرہن ہوگا۔ چاند گرہن ہوتا ہے 13، 14، 15 کو، لیکن پہلی تاریخ کو گرہن ہوگا۔
اور 15 کو سورج گرہن ہوگا۔ یہ نشانی اللہ کے نبی نے بتائی۔ دوسری نشانی فرمائی کہ اس پہلے جو حج ہوگا اس میں امیر نہیں ہوگا، اور آپ نے فرمایا مینا میں قتل و غارت ہوگی، لہو بہے گا، اور عقبہ کی گھاٹی جہاں تیسرا شیطان ہے یہاں بہت زیادہ لہو بہے گا، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ 7 بڑے اولیاء ہوں گے، کیونکہ ان کے زمانے سے پہلے جو ابدال یا نجبا یا اصائب، چوٹی کے اعلیٰ نیک لوگ جو ہر زمانے میں رہتے ہیں، کم از کم 500 ہر وقت دنیا میں رہتے ہیں، ان میں 40 کے قریب ابدال ہیں۔ جب کوئی ابدال فوت ہوتا ہے تو ان 500 میں کوئی پھر ان کی جگہ پر آتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ان کے اندر رذائل چونکہ ختم ہوں گے، کمالات ہوں گے، اس لیے انہیں ابدال کہتے ہیں۔ بدل سے بھی ہے، بدیل سے بھی ہے۔ نوجبات چھانٹے ہوئے لوگ اللہ کی زمین پر رہیں گے، ان میں اعلیٰ درجے کے 7 آدمی بڑے پریشان ہوں گے کہ دیکھو جی مینا میں لہو بہہ گیا، اب تو تلاش کرنا ہی چاہیے۔ یہ آئیں گے اور پہچانیں گے، ان سے کہیں گے، یہ انکار کر دیں گے بیعت کا۔ تو اس زمانے میں سواریاں بڑی تیز ہوں گی، 3 دفعہ اس کا مکہ سے مدینہ آنا ہوگا۔ آخر میں لوگ حجر اسود کے ساتھ جب بیت اللہ سے چمٹے ہوئے ہوں گے، عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں ان کے آنسو بہہ رہے ہوں گے، لوگ آ کر خاص وہ بڑے بڑے اولیاء اسے چمٹ جائیں گے اور کہیں گے امت کے حال پر رحم کرو اور اب بیعت لے لو۔ کفار ہر طرف سے چھا گئے اور ظلم دنیا میں پھیل گیا۔ اس پر مجبور ہو کر آخر میں یہ بیعت کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تائید میں یہ جہاد کریں گے، ان کی تائید میں خراسان اور تالکان سے، یہ جو افغانستان کا علاقہ ہے تالکان وہاں ہے، وہاں سے 5000 آدمی سیاہ جھنڈوں کے ساتھ نکلیں گے۔ ایک ان کا چچا زاد بھائی ہوگا، اس کے ساتھ چلیں گے، اور قبیلہ بنی تمیم کے موالی ہوں گے، وہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ 5000 ایسے مضبوط آدمی ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پہاڑ بھی سامنے آ جائے تب بھی یہ روک نہیں رکیں گے، یہ حضرت امام محمد مہدی کی تائید میں چلیں گے، خراسان سے ان کی تائید کے اندر جائیں گے۔ قسطنطینیہ ہے یا شام ہے، ایک وقت آئے گا دوبارہ عیسائیوں اور نصرانیوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ بڑی سخت لڑائی ہوگی، مسلمان قسطنطینیہ کی طرف جائیں گے۔ مسلم شریف میں بھی یہ روایت آئی ہے، اللہ اپنی کمال قدرت دکھائیں گے جب ہتھیار ختم ہو جائیں گے تو رب العالمین، اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو ایک شہر ہے، ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف پانی ہے، اور یہ عمدہ لشکر جب وہاں جائے گا تو ان کی تکبیر سے رب العالمین وہ دیواریں گرائیں گے، 3 یا 4 تکبیریں کہیں گے۔ یہ خرق عادت چیزیں اللہ نے نبیوں کے ہاتھ پر بھی ظاہر کی، اور حضرات صحابہ کرام کے ہاتھ پر بھی اللہ نے ظاہر کی۔ علاء حضرمی اپنے 3000 آدمیوں کے ساتھ سمندر سے، بحرین سے گزرے بغیر کشتیوں کے، اور دجلہ سے 30,000 صحابہ کرام
دجلہ سے گزرے، ابو مسلم خولانی شام کے دریا سے گزرے، عمر ابن خطاب نے مدینہ سے سینکڑوں میل دور اپنے جرنل ساریہ کو آواز دی جو نہاون میں تھے، اللہ نے آواز پہنچائی اور ان کے خط پر دریائے نیل چلایا۔ بے شمار اس قسم کی چیزیں ہیں خرق عادت جو اللہ نے حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں انبیاء کی طرح ظاہر کی، تو زمانے میں بھی اللہ ظاہر کریں گے۔ اور یہ نصارہ صلح کرنے کے بعد عہد شکنی کریں گے، بہت سے مسلمان تیسرا حصہ شہید ہو جائیں گے، کچھ پہلے بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شہید ہوں گے کائنات میں بہترین شہداء شمار ہوں گے، اور باقی سے اللہ حق کو آگے پھیلائے گا۔ عدل اللہ ان کے زمانے میں قائم کریں گے، آسمان اپنی برکتیں اتارے گا، زمین سے برکتیں نکلیں گی۔ دریائے فرات کا پانی، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلم شریف میں ہے، دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا، سونے کے ستون اندر سے نکلیں گے۔ 3 بادشاہ یا بادشاہوں کے بیٹے آئیں گے اور یہ سونے کے ٹکڑے لینے کے لیے آئیں گے۔ فرمایا ان میں 100 میں 99 قتل ہو جائیں گے۔ اگر امت محمدیہ تم فرات کے سونے کو پانا تو تم قریب نہ جانا، وہاں سخت خطرہ ہی خطرہ ہے، وہ سونا خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ برکات عطا کریں گے، صاحب آئے گا سخی سخاوت اس کی گھٹی میں ہوگی، وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں گے کہ مجھے مال چاہیے۔ فرمایا مال ایسے ہوگا جیسے کپاس یا گندم کے ڈھیر کھلیان لگ جاتے ہیں، ایسے مال کی بہتات ہو جائے گی۔ رب العالمین کی طرف سے برکتیں اتریں گی جس سے پرندے اور حشرات الارض بھی خوش ہو جائیں گے۔ ساری زمین، کوئی دانہ زمین میں نہیں رہے گا جو باہر نہ نکالے، اللہ کی طرف سے وہ عدل سے زمین کو بھریں گے۔ فرمایا بھیڑی اور بکریاں کٹھے چریں گی اور تم دیکھو گے بچے سانپوں سے کھیلیں گے، اللہ برکات کو ظاہر کریں گے۔ اس کے بعد حضرت امام محمد مہدی رخ کریں گے اردن کی طرف، پیدا مدینہ منورہ میں ہوں گے، مولد ان کا مدینہ منورہ ہے۔ پھر یہ جہاد کرتے، فتوحات کرتے ہوئے جب شام سے آگے چلے جائیں گے تو اردن کے قریب ایک پہاڑ ہے جبل دخان، وہاں ایک گھاٹی ہے افیق، اس افیق نامی گھاٹی کے قریب پہنچیں گے، خبر ملے گی کہ دجال آ گیا۔ پہلے بھی قسطنطینیہ کی غنیمت کا مال جب مسلمان اکٹھا کر رہے تھے وہاں بھی کسی نے خبر دی، وہ اپنی تلواریں اور اسلحہ زیتون کے درختوں سے لٹکا رہے تھے، انہیں دجال کی طرف رخ کیا۔ 70,000 یہودی اس کی تابعداری میں ہوں گے اور یہ کچھ علاقے فتح کرتے ہوئے مقام لد فلسطین میں پہنچ جائے گا دجال، مسلمانوں کا گھیراؤ کرے گا، ایک بڑی تعداد کو شہید کر دے گا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اس گھاٹی کے قریب تیسرا حصہ مسلمان شہید ہو جائیں گے، بڑی زور کی لڑائی ہوگی، تھوڑے مسلمان بچیں گے، رات بڑی تاریک ہوگی، فیصلہ کریں گے کہ صبح یا شہادت یا فتح، کب تک ہم پیچھے رہیں۔ یہ رات انتہائی تاریک رات ہوگی، کچھ وقت کے لیے مہینے 2 مہینے کے لیے فقر و فاقہ یہاں آئے گا، سخت حالات مسلمانوں پر آئیں گے اور یہ رات بڑی امتحان کی رات ہوگی۔ بیت المقدس ایک روایت میں ہے اور دوسرے میں ہے مشرقی منارہ دمشق کا،
وہاں پر ہوں گے صبح کی نماز، ابھی اندھیرا ہوگا، آواز آئے گی کہ سیڑھی لاؤ، عیسیٰ ابن مریم اترنے والے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم اوپر سے ملائکہ لائے، ملائکہ کے پروں پر آئے، اور پھر آئے آگے امام مہدی ان کا استقبال کریں گے۔ آذان تکبیر ہو چکی ہوگی اور وہ فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ فرمائیں گے آپ اس امت کے آخری خلیفہ ہیں، تمہاری منقبت کے لیے یہ نماز تو تم پڑھا دو، باقی نمازیں میں پڑھاؤں گا۔ امام محمد مہدی یہ فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ جب یہ کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، عیسیٰ ابن مریم کے منہ سے نکلیں گے قتل اللہ الدجال وأظہر المؤمنین، وقت آ گیا ہے دجال کے قتل ہونے کا اور ایمان والوں کے فتح یاب ہونے کا وقت آ گیا۔ سلام کے بعد فرمائیں گے تیاری کرو۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کا نام چونکہ دجال بھی بنی اسرائیل سے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے ہیں، وہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا مادہ پرست ہے اور یہ بنی اسرائیل کے روحانیت کے سب سے زیادہ روشن مینارے ہیں۔ تو رب العالمین ان کے ذریعے ان پر کاری ضرب لگائے گا، نام سنتے ہی نمک کی طرح پگھلے گا دجال۔ یہ ایمان والوں کو لے کر چلیں گے اس وادی افیق اور اس کے بعد مقام لد پر جائیں گے، اور وہیں پر فرمایا جہاں یہودی ہوگا کہیں گے مسلمان، حتیٰ کہ فرقت کا درخت وہ بھی کہے گا مسلمان اس کو یہاں قتل کر۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے عرض کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد مقام لد پر سیدنا عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کر کے اس کا لہو مومنین کی جماعت کو دکھائیں گے۔ اللہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ختم کریں گے، کیونکہ امام محمد مہدی کا ظہور ہوا 40 سال کی عمر میں، 7 سال جہاد میں لگے، 47 8واں سال عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ، 9واں سال امن کے ساتھ تھا، ایک کم 50 سال 49 سال کی عمر میں حضرت امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوں گے بیت المقدس میں، یموت علی فراشہ، اپنے بستر پر انہیں وفات آئے گی، اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کا نماز جنازہ پڑھائیں، اور پھر وہی بیت المقدس میں امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جائے گا، اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم اس امت کی باغ ڈور سنبھالیں گے، جس کے بارے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بعد میں عرض کریں۔